خیر و برکت، حامی سنت، ماہی بدعت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 240 پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر بدن موٹے اور ڈھیلے کپڑوں سے ڈھکا ہے، نہ ایسے باریک کہ بدن یا بالوں کی رنگت چمکے، نہ ایسے تنگ کہ بدن کی حالت دکھائے، اور جانا تنہائی میں نہ ہو، اور پیر جوان نہ ہو، غرض کوئی فتنہ نہ فی الحال ہو، نہ اس کا اندیشہ ہو، تو علم دین، امور راہ خدا عز و جل سیکھنے کے لیے جانے اور بلانے میں حرج نہیں۔ اس کی تسہیل آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی عورت جب اپنے پیر و مرشد سے علم دین حاصل کرنا چاہے تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، یعنی اس کے قواعد ہیں، اصول ہیں، ان ضابطوں پر اس کو عمل کرنا ہوگا۔ مثلا کہ اس کا بدن جو ہے موٹے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہو، کپڑے نہ ایسے باریک ہوں کہ بدن یا بالوں کی رنگت نظر آئے، نہ چمکے، نہ بدن کا کوئی ابھار وغیرہ، جیسے آج کل کے لباس میں تو ابھار بہت نظر آتا ہے، اور کیا کیا ابھار نظر آتا ہے اس کی وضاحت کی حاجت بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو کپڑے کی یہ احتیاط کرے۔ اچھا، دوسرے پیر کے پاس تنہائی میں نہ جائے، پیر کے پاس تنہائی میں نہ جائے، اور پیر جوان بھی نہ ہو۔ یعنی جوان پیر ہو تو پھر اس سے علم دین حاصل کرنے نہ جائے۔ جوان کی تعریف دیکھو، من کو منا لینا کہ یہ جوان نہیں ہے تو 40 سال کا ہے تو یہ تو بڈھا ہو گیا، نہیں نہیں، 100 سال کا بھی جوان ہوتا ہے۔ جی ہاں، جوان اور بوڑھے کی یہاں تعریف یہ کی جائے گی، بوڑھا اور بوڑھیا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا قریب منظر جس کو کھوسٹ بولتے ہیں، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، دیکھنے سے مطلب یعنی کہ کوئی یعنی کہ کشش ہوتی نہیں ہے اس کو دیکھنے سے، ایسا ضعیف العمر۔ تو ایسا ضعیف العمر پیر ہو نا تو اس کو، یا کوئی بھی مرد ہو، اس کو عورت دیکھ سکتی ہے، اور ایسی بڑھیا عورت ہو کہ جس کو دیکھ کر بالکل خواہش ہوتی نہیں ہے، بالکل قریب منظر ہے، سوکھی ساکھی اور جھریوں والی، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ قریب منظر مکروہ صورت بڑھیا ہو تو اس کو بھی مرد دیکھ سکتا ہے۔ اب بھی یہ شرط ہے کہ کسی کو دونوں میں سے وہی شہوت پیدا نہ ہو، اگر شہوت کی صورت ہے تو اب بھی دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ ایک تو پیر ایسا کہ بالکل یعنی کہ وہ یعنی کہ ان مانو کر بوڑھا ہو تو اس کے پاس جا کر، اور تنہائی نہ ہو، پھر بھی تنہائی نہ ہوگی، تنہائی میں پھر بھی رسک ہے، خطرہ ہے، تو عورت اس کے پاس جا کر علم حاصل کرتی ہے، اس کو اپنے گھر پر بلا کر بھی علم حاصل کر سکتی ہے۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ ویڈیو کی صورت مختلف ہے۔ ویڈیو میں اگرچہ پیر ایسا ضعیف نہ بھی ہو لیکن عقیدت کا غلبہ ہو، تو پھر یہ کہ ویڈیو ظاہر دیکھنے میں وہ صورت نہیں ہے کہ ایک تو بالمشافہ وہ جیتے جاگتے آدمی کو دیکھنا اور ایک اس کی وہ تصویر اور مووی دیکھنا، دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق محسوس ہو ہی رہا ہے۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں یہ عرض ہے، ہمارے معاشرے میں عشق مجازی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی غیر شرعی حرکت کے اتفاقیہ عشق مجازی میں مبتلا ہو جائے، کیا وہ بھی گناہ گار ہے؟
نہیں، کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب مریض عشق کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے مریض عشق کو صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ واہ، کیا عشق مجازی کے ذریعے بھی ثواب کمایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ بے اختیار عشق ہو جانے کی صورت میں بھی ثواب پانے کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ مثلا اگر مرد کی کسی غیر عورت پر اچانک نظر پڑ گئی اور فوراً نظر ہٹا لینے کے باوجود اگر وہ دل میں گڑ گئی اور اس کے بعد نہ قصدن اس کا تصور جمایا، نہ ہی ارادتاً اس کو دیکھا، نہ کبھی اس سے ملاقات کی، نہ ہی فون پر بات کی، نہ اس کو عشقیہ خط لکھا، اور نہ ہی کبھی کوئی تحفہ بھجوایا، الغرض اس ہو جانے والے غیر اختیاری عشق مجازی کو ایسا چھپایا کہ کسی دوسرے پر کجا خود اس لڑکی کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، تو ایسا عاشق صادق اگر عشق میں گھل گھل کر مر جائے تو شہید ہے۔ چنانچہ راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جو کسی پر عاشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی اور عشق کو چھپایا، پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ عاشق صادق کے لیے یہ شرائط ہیں کہ پاک دامنی اختیار کرے اور اپنے عشق کو چھپائے رکھے، تب وہ عشق میں مرا تو شہید ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے بہار شریعت حصہ چہارم کے اندر شہید کا بیان میں شہادت کی 36 اقسام بیان کی ہیں، ان میں 16 نمبر یہ ہے، وہ بھی شہید ہے جو عشق میں مرا بشرطے کہ پاک دامن ہو اور چھپایا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، تو کیا عاشق و معشوق کو آپس میں شادی کی شرعاً ممانعت ہے؟ اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو تو شادی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، شادی سے قبل ملاقات، خط و کتابت، فون پر گفتگو اور تحائف کا لین دین وغیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ عز وجل حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت و حرام ہے۔ اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو تو شادی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، شادی سے قبل ملاقات اور یعنی اسی عشق کے حوالے سے ملاقات، خط و کتابت، فون پر گفتگو اور تحائف کا لین دین وغیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ عز وجل حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت اور حرام ہے۔ یاد رہے، عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا
وہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اس سے پاک تھا کہ ہر نبی معصوم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان یہ ارشاد فرما دیجئے، آج کل عشق مجازی میں شریعت کی کافی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟